ہمارے بائبل کے سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم خروج کے تیسرے باب میں گہرائی میں جائیں گے اور اب سے ایک زبردست حقیقت شیئر کرنی ہے۔ ہر عظیم رہنما کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو ان کے پورے مشن اور مقصد کو متعین کر دیتا ہے۔ آئیے منظر بناتے ہیں۔ موسیٰ جو کبھی مصر کے شاہی خاندان کا حصہ تھا اب مدیانی صحرا میں ایک چرواہا ہے۔ وہ وہاں کئی سالوں سے ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کچھ بدلنے کا اس کا موقع ختم ہو چکا ہے، لیکن خدا کے منصوبے کچھ اور تھے۔ جب موسیٰ اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک غیر معمولی منظر دیکھتا ہے، ایک جھاڑی جو جل رہی ہے مگر راکھ نہیں ہو رہی۔ تجسس میں وہ قریب جاتا ہے اور وہ لمحہ آتا ہے اس کی زندگی کا۔ خدا جھاڑی میں سے موسیٰ کو پکارتا ہے، موسیٰ، موسیٰ، اور موسیٰ جواب دیتا ہے، میں حاضر ہوں۔ خدا نے موسیٰ کو نہیں بھلایا تھا، وہ اس کا نام جانتا تھا اور یہ بھی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ جب خدا ہمیں پکارتا ہے تو وہ لمحہ ہمارے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں، کیونکہ عظیم رہنما اکثر انہی فیصلہ کن لمحات کی بدولت بنتے ہیں۔ پھر ایسے کسی لمحے کی غیر موجودگی۔ ایک بار امریکہ کے نائب صدر نے کہا کہ انہیں اپنے عہدے کے دوران ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ خود نوشت میں لکھا کہ میڈیا اکثر انہیں غلط سمجھتا، بعض اوقات تو انہیں بے وقوف بھی ظاہر کرتا تھا، لیکن جو لوگ انہیں جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ مدبر اور ذہین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ نائب صدر نے وضاحت کی کہ اس غلط فہمی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی فیصلہ کن لمحہ نہیں آیا جسے میڈیا عوام سمجھ سکتے۔ دیکھیں، کسی رہنما کی کامیابی عوام کے تصور پر منحصر ہو سکتی ہے، چاہے وہ بلند ہو یا زوال پذیر، اور یہ یقیناً موسیٰ کے لیے سچ ہے۔ جلتی ہوئی جھاڑی میں خادی سے یہ ملاقات اس کی تعریفی لمحہ بن گئی، وہ تجربہ جو اس کی پوری زندگی اور وزارت کو تشکیل دے گا۔ جب وہ مصر واپس آیا تو اس کے پاس خدا کا نشان ہوگا ان کے دل پر۔ اس فیصلہ کن لمحے میں موسیٰ نے خدا کے ساتھ ایک گہرا تجربہ کیا جو ان کی سمجھ اور مستقبل کی خدمت کو تشکیل دے گا۔ جب وہ جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے کھڑے تھے تو خدا کی موجودگی نے عام چیز کو غیر معمولی میں بدل دیا اور ان پر اس کی فطرت اور کردار کے گہرے حقائق آشکار کیے۔ خدا کی پاکیزگی پہلی نمایاں وہی تھی۔ اپنی جوتیاں اتارنے کا حکم موسیٰ پر خدا کی موجودگی کی تقدیس کو واضح کر گیا اور انہیں سکھایا کہ خدا سے ملاقات ادب اور احترام کا تقاضا کرتی ہے۔ پاکیزگی کا یہ سبق موسیٰ کے خدا کے ساتھ تعلق اور بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے ایک بنیادی ستون بن گیا۔ اسی وقت خدا نے اپنی ابدی قدرت کا مظاہرہ کیا جب اس نے خود کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا قرار دیا۔ آباء و اجداد سے یہ تعلق موسیٰ کو حیرت میں ڈال گیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ اسی عظیم خدا کی موجودگی میں کھڑا ہے جس نے اس کے آباء و اجداد کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے ایک تسلسل اور مقصد کا احساس فراہم کیا، موسیٰ کو ایک عظیم منصوبے سے جوڑ دیا جو نسلوں پر محیط تھا۔ تاہم اس قدرت کے اظہار کے ساتھ ہی خدا نے اپنی گہری شفقت بھی ظاہر کی۔ اس نے مصر میں بنی اسرائیل کی تکالیف کے بارے میں اپنی فکر کا اظہار کیا، موسیٰ کو دکھایا کہ قادر مطلق نہ تو دور ہے اور نہ ہی بے پرواہ، بلکہ اپنی قوم کی حالت سے بخوبی واقف اور اس پر اثر پذیر ہے۔ خدا کے دل کی اس جھلک میں موسیٰ کی اپنی شفقت اور عزم کو آنے والے مشکل سالوں میں مزید تقویت بخشی۔ شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ خدا نے اپنا نام ظاہر کیا۔ میں وہی ہوں جو میں ہوں۔ یہ پراسرار خود تعارف
جو بعد میں یاویہ یہوہ کے طور پر جانا گیا، اسرائیلی عقیدے کا مرکزی حصہ بن گیا۔ یہ خدا کے خود موجود ہونے، اس کی غیر متغیر فطرت اور اپنی قوم کے ساتھ اس کی موجودگی کی علامت تھا۔ موسیٰ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ نام تاریخ میں گونجتا رہے گا اور بالآخر یسوع مسیح کے الفاظ میں ایک نئی گہرائی حاصل کرے گا۔ جلتی ہوئی جھاڑی پر ہونے والا یہ کثیر الجہتی انکشاف محض موسیٰ کے لیے ایک روحانی بصیرت کا لمحہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے اسے اس عظیم ذمہ داری کے لیے درکار علم، عقیدت اور حوصلہ فراہم کیا جو اس کے آگے تھی۔ جس خدا سے وہ اس دن ملا، جو نہ صرف مقدس اور طاقتور تھا بلکہ مہربان اور ہر لمحہ موجود بھی تھا، وہی اس کے ایمان کی بنیاد اور اس کے روحانی سفر کا مرکز بن گیا۔ آنے والے سالوں میں اس کی قیادت کا محور یہ ملاقات موسیٰ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے چرواہے سے رہنما میں تبدیل ہو گیا جو فرعون کا سامنا کرے گا اور خدا کی قوم کو غلامی سے نجات دلائے گا۔ یہ واقعہ مقصد کی وضاحت کر گیا اور اسے آنے والے چیلنجوں کا سامنا کرنے حوصلہ بخشا۔ تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے اس لمحے کے لیے تیار رہیں جب خدا آپ کی زندگی میں کوئی فیصلہ کن موڑ لائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جلتی ہوئی جھاڑی کے ذریعے ہو۔ خدا آج بھی ہم سے اپنے کلام، دعا اور غیر معمولی حالات کے ذریعے بات کرتا ہے۔ جب وہ ایسا کرے تو دھیان دے۔ دوسرا، یاد رکھیں کہ اب کون ہے اور زندگی اور قیادت میں آپ کا سفر کس سمت جا رہا ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس سے ملے ہیں۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ آپ کس کو جانتے ہیں۔ اور خدا کو ذاتی طور پر جاننا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ خود کو نااہل یا غیر تیار سمجھتے ہیں تو مایوس نہ ہو۔ موسیٰ نے ضرور ایسا کیا، مگر خدا نے اسے یقین دلایا۔ خروج 3:12 میں لکھا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہی بات ہمارے لیے بھی سچ ہے۔ جب خدا ہمیں کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو وہ ہمیں اس کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم خروج کی کہانی میں آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ کن لمحہ موسیٰ کے ہر عمل کو کیسے شکل دیتا ہے۔ وہ فرعون کا سامنا کرے گا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے گا اور بیابان میں ان کی رہنمائی کرے گا، اور یہ اس عظیم مہم سے ملاقات کی بدولت ہوگا۔ یاد رکھیں، خدا آج بھی عام لوگوں کو غیر معمولی کاموں کے لیے چن رہا ہے۔ وہ اپنی مقدسیت، قدرت اور مہربانی ظاہر کرتا رہتا ہے، اور وہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ قائم ہوں، کبھی نہ بدلنے والا اور اپنی وفاداری میں سچا ہوں۔ تو کیا آپ اپنے فیصلہ کن لمحے کے لیے تیار ہیں؟